السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ریلیجنز ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں، ان سب میں خدا کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور ہے، کانسیپٹ آف گاڈ یا ایشور کی اودھارنا۔ کچھ ریلیجنز ایسے بھی ہیں جس میں کسی سپریم بینگ کو نہیں مانا گیا ہے، صرف پنرجنم کو ایک کنٹینوس پروسیس مانا جاتا ہے کہ اس پرکرتی کے اندر ہی اس کا سارا حساب ہے۔ اسی طرح سے کچھ آئیڈیالوجیز ایسی بھی ہیں جن میں سپریم بینگ جس نے اس یونیورس کو بنایا ہے اس کا بیٹا بھی مانا گیا ہے کہ وہ انسانی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ وچاردھارا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ برہمانڈ ہی پرماتما کے اندر ہے، آدی اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ یہ سارے کانسیپٹس ہیں ہمارے سماج میں، اور سائنس کا دور ہے، لہٰذا کچھ لوگ ان ساری باتوں کا انالیسس کرتے ہیں سائنٹیفک یا ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے، یا لاجیکلی کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ان میں سب میں صحیح کون سا ہے، اور پھر لوگ سوالات پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اللہ کہاں ہے، یا وہ کیسا ہے، یا جو کہا گیا کہ وہ اللہ عرش پر ہے وہ عرش کیسا ہے، اللہ شریردھاری ہے یا نہیں، یا اس کا جینڈر کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، اس طرح کے کافی سارے سوالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے اسلام میں جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کے بارے میں وہ رکھوں گا بہت بریف میں، اور اس دور میں مطلب 21 سینچری کے کچھ سائنٹسٹس کی بات آپ کو سنواؤں گا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو بات اسلام میں بہت سمپل ورڈز میں بتائی گئی تھی اس وشے میں، انہی باتوں کو جاننے سمجھنے میں سائنس کو 1450 سال لگ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور وہی اس کا پالنہار ہے، اور اس اللہ کے صفات کے بارے میں، کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس کے گنوں کے بارے میں بہت ساری بات کہی گئی ہے، جیسے کہ ساری تعریف اللہ کی ہے، ساری پرشنسا اسی کی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب کا مالک ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کے فزیکل ایٹریبیوٹس یا فزیکل اپیرنس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے کیٹیگوریکلی۔ صرف یہ کہا گیا کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ وہ اللہ کیسا ہے، اس کا عرش کیسا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں سوچنے سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر اس طرح کے خیالات ذہن میں بار بار آتے ہیں تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے، اس لیے کہ شیطان اس طرح کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔ یہ بات ہے اسلام کی۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ ہماری جو یہ دنیا ہے، یہ دھرتی ہے، یہ اسپیس کے اندر ہے، اور آج دنیا کے سبھی سائنٹسٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ بگ بینگ سے یہ اسپیس بنا ہے۔ اسپیس بھی بنایا گیا ہے بگ بینگ سے، اور جو ایکسپلوژن ہوا تھا وہ انفیکٹ اسپیس کا ہی ایکسپلوژن تھا۔ اٹ واز این ایکسپلوژن آف اسپیس اینڈ ٹائم اٹ سیلف۔ It was not just an explosion of material into an empty universe that was sitting there waiting to be filled. It was the explosion of space and time into existence to begin with. اب جب بگ بینگ سے یہ اسپیس بنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اسپیس تھا اور نہ ہی کوئی ٹائم تھا، اور آج کازمولوجسٹس کا بھی یہی کہنا ہے۔ If this represents all of space at each moment of time, then we can see there simply isn't any more space and time before this single moment, the very beginning of the universe, the Big Bang. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ٹائم نہ ہو اور اسپیس بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ایسا سوچنے کی کوشش کیجئے۔ میری ویڈیو کو یہاں 5-10 سیکنڈ تک پوز کر کے ذہن پر ذرا زور ڈالیے، اور جب آپ ایسا سوچنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اسپیس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا مائنڈ بالکل بلینک ہو گیا، ایبسلیوٹلی بلینک۔
کچھ امیجن نہیں کیا جا سکتا ہے اسپیس اگر نہ ہو تب اس اوستھا میں. اور جیسا کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس اسپیس کو بنایا ہے, وہ اللہ اور اس کا عرش یہ ساری چیزیں اس اسپیس کے باہر ہے, اس سے بلند ہے. لہٰذا اللہ کے بارے میں یا اس کے عرش کے بارے میں یا اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں کچھ بھی امیجن کرنا انسان کے برین کے کیپیسٹی سے باہر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کازمولوجسٹ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پھر اسپیس ٹائم سے پہلے مطلب بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, تو زیادہ تر سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ وی ہیو نو آئیڈیا, ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. Our question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course the short answer is we don't know and we might never know. اور بہت سے ایسٹرو فزسسٹ کا تو یہ تک کہنا ہے کہ یہ سوال پوچھنا کہ بگ بینگ کہاں ہوا جب اسپیس نہیں تھا اور یہ کیسے ہوا, اس طرح کے سوالات, یہ کویشچن ہی غلط ہے. دس از اے میننگ لیس کویشچن, اس لیے کہ دیر واز نو اسپیس اینڈ دیر واز نو ٹائم. To ask what's before the Big Bang, what's before there is time, is really a meaningless question. And likewise, to ask where the Big Bang occurred is meaningless because there was no space. اس دور کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ سے جب یہ پوچھا گیا بہت زور دے کر کے کہ what was before the Big Bang, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ there was nothing before the Big Bang. اور پھر انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ سوال پوچھنا غلط اس طرح سے ہے جیسے کوئی یہ پوچھے کہ what is south of the South Pole. What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. ان سارے کازمولوجسٹ کی باتوں کو سننے کے بعد یہی پوائنٹ نکل کر آتا ہے کہ انسان کبھی بھی اس اسپیس کے باہر کی چیزوں کے بارے میں نہ کچھ سوچ سکتا ہے, نہ کچھ جان سکتا ہے اور نہ ہی کچھ امیجن کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ان باتوں کے بارے میں سوچنے سے بھی روکا گیا ہے. وہ اللہ, اس کا عرش, یہ ساری چیزیں اس اسپیس کے باہر ہیں, لہٰذا ان کے بارے میں کچھ امیجن کرنا, کچھ سوچنا, ان کے فزیکل اپیرنسز کے بارے میں, یہ انسان کے برین کے امیجنیشن کی کیپیسٹی کے باہر ہے. اب یہ بات کتنی ٹیکنیکل اور کتنی سائنٹیفک ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو, پکارو اس کے ناموں سے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوا بِهَا, لہٰذا انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور اللہ کو یاد بھی کرو اس کے نام سے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اس کے سارے نام صفاتی نام ہیں, ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں, ہندی میں کہتے ہیں گنواچک نام. اس کے نام سے یاد کرنا ہے. اور اللہ کے فزیکل اپیرنس یا فزیکل بینگ کے بارے میں سوال کرنے سے, سوچنے سے روکا گیا ہے, اس لیے کہ جو برین اس اسپیس ٹائم کے اندر ہے وہ اس یا ان باتوں کے, ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہ سوچ سکتا ہے, نہ امیجن کر سکتا ہے, نہ کوئی پرتیما بنا سکتا ہے, جو سب کچھ اس یونیورس کے دائرے کے باہر ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کا جینڈر کیا ہے, اللہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی سوچ بہت ہی سیمت ہوتی ہے. انسان نے چونکہ اس جگت میں ہوش سنبھالا ہے, سب کچھ کو یہاں دیکھا ہے, تو اس نے جینڈر دو پرکار کے دیکھے ہیں, ایک میل اور ایک فیمیل. لہٰذا اس کی سوچ بھی وہیں تک سیمت ہوتی ہے اور انسان پھر اللہ کے بارے میں بھی یہ پوچھ بیٹھتا ہے کہ اس اللہ کا جینڈر کیا ہے. اللہ کا کوئی جینڈر نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ نے ہی طے کر کے اپنی مخلوق کے اندر, اپنے کریشن کے اندر یہ دو جینڈرز بنائے ہیں, میل اور فیمیل. لیکن قرآن میں اللہ کے لیے میسکولن فارم یوز ہوا ہے. اس کی وجہ جان لیجئے. یہ لٹریچر کی بات ہے. عربک لٹریچر میں جب کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے تو میسکولن فارم یوز کیا جاتا ہے. جس طرح سے کہ ہم اردو ہندی میں کچھ چیزوں کے لیے میسکولن یا فیمیلن فارم یوز کرتے ہیں جبکہ کوئی جینڈر نہ ہو. مثال کے طور پر اردو میں کہا جاتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے. اب زمین کا, اس پرتھوی کا اپنا کوئی جینڈر نہیں ہے. اسی طرح سے یہ لینگویج کی بات ہے. قرآن کی جو آیت اللہ کے بارے میں پیش کی جاتی ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 112 سورہ اخلاص کی 4 آیات, جن میں کہا گیا کہ قل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے,
لم یلد اس سے کوئی جنا نہیں گیا ہے، ولم یولد اور نہ تو وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات چیپٹر نمبر 42 میں کہی گئی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں کچھ امیجن کرنا، کوئی امیج بنانا، کوئی پرتیما بنانا سائنٹیفکلی بھی اور لاجیکلی بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ اب ٹائم کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے۔ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے اللہ کیا کرتے تھے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کریٹر مطلب اللہ کسی اوبلیگیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے کریشن مطلب بندوں کو یہ بتائے کہ وہ کب کیا کرتا تھا، وہ اس بات پر مجبور نہیں ہے۔ اور اس طرح کا سوال کرنے والا شخص اپنے بندگی کی سیما کو پھلانگ رہا ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے رب سے نہیں پوچھ سکتا ہے کہ تو کب کیا کرتا تھا۔ یہ تو ایک اس کا لاجیکل جواب ہو گیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی ہماری ایک کائنات یا اکیلی یہ ایک یونیورس ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے یونیورسز ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں قرآن کی پہلی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ کتنے جہان ہیں اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ٹائم بھی کچھ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ بنایا ہے۔ اللہ کے لیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام میں بتائی گئی ہیں اللہ کے بارے میں۔ دنیا میں جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان سب کو اب اگر آپ سامنے رکھ کر کے ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں گے تو یہی بات سامنے نکل کر آئے گی کہ اس سے زیادہ سائنٹیفک، اس سے زیادہ لاجیکل اور اس سے زیادہ انسانی مائنڈ کو اپیل کرنے والا اور کنونس کرنے والا کوئی دوسرا خدا کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم۔